نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حاضر محترم، الحمدللہ آج جملہ 25 پارے مکمل ہوئے اور جہاں سے ہم نے تلاوت کا آغاز کیا وہ سورہ حامیم و سجدہ کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں 20% 100 میں سے 20% حصہ قرآن مجید کا صرف اور صرف آخرت اور اس میں جو معاملات ہونے والے ہیں، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، خبر، حشر، حساب کتاب، اس طرح کی جملہ 20% آیات قرآن مجید میں ہیں. اس میں سے وہاں کا جو معاملہ ہے، وہاں پر اگر کوئی یہاں سے اس کی تیاری کرتا ہے، یہاں پر آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اور جزا کس طرح دی جاتی ہے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرمایا اس بارے میں جو آج نے تلاوت کیا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو ایمان والا آخرت کی کھیتی باڑی چاہتا ہے، وہاں کا جو ہے اجر اور وہاں کا بدلہ چاہتا ہے یہاں دنیا میں، تو وہ جتنا بھی کرتا ہے ہم اس میں اضافہ کر کے اس کو عطا کرتے ہیں. اب ایک اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر کوئی ایک کرتا ہے تو ہم اس کو 10 عطا کرتے ہیں. پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ جو ہے 100 گنا اضافہ کر کے عطا کرتے ہیں. ایک جگہ پر فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب، ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب کے عطا کرتے ہیں. تو آخرت کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون رکھا، یہ سنت رکھی ہے کہ جو آخرت کی کھیتی باڑی چاہتا ہے، آخرت کمانا اگر کوئی چاہتا ہے، ہم اس کو جتنا بھی وہ کر سکتا ہے آخرت کے لیے تھوڑا بھی اگر کرے، اللہ فرماتا ہے اس میں اضافہ کر کے عطا کرتے ہیں. اور اس کے فوری بعد فرمایا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کے لیے کھیتی باڑی کرتا ہے، دنیا کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہے جتنا چاہے کمائے، ہم جتنا بھی وہ محنت کرے اس کا جب دنیا دینے کی باری آتی ہے، پورا جتنا کچھ کائنات میں سے ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیتے ہیں بس. اللہ جتنی بھی محنت کرے وہ. اب ہم کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو ہے اس دنیا میں جتنا بھی بڑے سے بڑا مالدار ہوگا، کچھ بھی ہوگا، لیکن قرآن مجید کے حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو کچھ بھی اس کے پاس ہے بہت تھوڑا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عام بات رکھی، جو کوئی فرمایا ومن کانا، جو کوئی بھی ہوگا، وہ جتنی بھی چاہے دنیا کمانے کے لیے محنت کرے، اللہ فرماتا ہے نؤتہ منہا، ہم اس کو تھوڑا دیتے ہیں. اب وہ رات دن محنت کرے، تگودو کرے، کچھ بھی کرے، جو بھی اس کے پاس ہے وہ چھڑا. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق پھر یہ ہے کہ دنیا وہ جتنا چاہے کمائے، وہ چھوڑ کر جانے والا ہے، اس کے وارثین اس کو لے لینے والے ہیں. پھر وہ چھوڑ کر جانے والے ہیں، ان کی نسلیں اس کو لینے والی ہے. پھر وہ بھی چھوڑ کر جانے والے ہیں، آنے والے اس کو لینے والے ہیں. ہوتے 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 کیا ہے، کل من علیہا فان، پورا ہم برباد کر دینے والے ہیں. اور آخرت کے بارے میں اللہ اکبر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اللہ فرمائے تم تھوڑا بھی اگر خیر کریں گے ذرے کے برابر، اس کا بدلہ ضرور ہم تم کو دینے والے ہیں. اس کو ہم چھپانے والے ہیں، چھوڑنے والے نہیں. کتنا فرق ہے دیکھیے دونوں باتوں میں. آخرت کا یہ معاملہ ہے. اور پھر یہی نہیں، عبادات کے تعلق سے نہیں، وہاں رسول اللہ نے بھی اس کو بیان کیا. فرمایا حضور نے جب اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں عطا کر رہا ہے تو پھر آئیے حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. وہاں پر رسول اللہ بھی یہ عطائیں جاری کر رہے ہیں. کتنی موافقت دیکھیے آخرت کے تعلق سے. اسی لیے اب رمضان جو موقع ہے، یہاں پر ضمن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخرت کی کمائی کے بارے میں رمضان جتنی آسانیاں اور جتنا موقع ہم کو فراہم کر رہا ہے، وہ پر ہماری سمجھ کے، ہمارے کمانے کے، ہماری فکروں سے باہر ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس طرح کا آخری عشرہ جب آتا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے شد میزرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، ایسے تیار ہو جاتے گویا کہ بڑی جنگ پڑ جا رہے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں، بس رمضان کے آخری عشرے میں جو اللہ کی رحمتیں ہیں، عطائیں ہیں، اس کو لوٹنے کی تیاری ہو رہی. حتیٰ کہ حضور جا کر بیٹھ جاتے تھے، مسجد میں اعتکاف کر لیتے تھے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. دنیا کمانے کے لیے جتنی محنت کی جائے
تھوڑا ہی ملنے والا ہے. آخرت کے لیے تھوڑا بھی کرے اللہ اس میں اضافہ کر کے عطا کرتا. اللہ خود فرمایا کہ میں اضافہ کر کے عطا کرتا ہوں. یہ ایک مرحلہ ہے اس میں. اور پھر ایک اور بات اسی سورے میں سورہ حمیم میں دیکھیے اہل بیت کی محبت کے تعلق سے میں آپ کو بتایا تھا کہ آگے اور تفسیر آنے والی ہے. یہاں پر وہ موقع ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ میں نے جو ہے تبلیغ کی ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں مانگتا, صرف اتنا کہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو یہ جو ہے بہت اہم بات ہے. یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ رسول اللہ سے یا رسول اللہ کے صحابہ کرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے محبت کرنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یہ پکی بات ہے. اور کس وقت کہا جا رہا ہے محبت کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا غور کیجئے. حضور فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے تبلیغ کی ہے اس پر میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا. تو تبلیغ کیا کیا نہیں کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پیدائش سے پہلے ارحاسات کا ظہور ہوا, یعنی معجزات کا ہی کہ جو ہے کئی سارے معجزات. ملک شام کے محلات روشن ہو گئے, جو سلطنتیں تھی فارس وغیرہ بادشاہ کی ان کی سلطنتیں برباد ہوئی, یہودیاں خبر دیے. یہ پورا جو ہے کون کفار مکہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی ولادت سے پہلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پھر معجزات کا ظہور ہوا الگ سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے, پھر جو ہے آپ مختون پیدا ہوئے, بال آپ کے جمے ہوئے تھے, کیا کیا انداز سے. اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا پہ درد نہیں ہوا. یہ بھی معجزات کفار مکہ جو ہے دیکھ رہے ہیں. جو بعد میں ایمان لانے والے وہ خود صحابہ کرام بننے والے. پھر جیسے جیسے مرحلہ آگے بڑھتا گیا 40 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے پورے اپنے اطراف کے اپنے معاشرے والوں کو منوائے, اخلاق کے ذریعے, کردار کے ذریعے, حتیٰ کہ امین اور صادق بن کے مشہور ہو گئے ان کے درمیان میں. 40 سال گزرنے کے بعد اب یہ پورا جو رسول اللہ پیش کرے نا ان کے سامنے یہ پورا حساب و کتاب ہو رہا ہے. 40 سال کے بعد جب نبوت کا اظہار کیے, اظہار کرنے کے بعد آپ کو تکلیفیں دینا, مصائب دینا شروع کیے وہ لوگ. ملک طائف کو گئے, وہاں پر لوگ ٹوٹ پڑے آپ کے اوپر, وہاں تو لہو لہان کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پورا خون جو ہے چپل میں آ کر آپ کی جم گیا. اتنا سب کچھ برداشت کر رہے ہیں حضور, خالی رسول اللہ پر نہیں کہ جو صحابہ کرام تھے صدیق اکبر وغیرہ ان پر ظلم ہو رہا ہے, برداشت کیا جا رہا ہے. حضرت بلال پر ظلم ہو رہا ہے, برداشت کیا جا رہا ہے. عثمان غنی پر ظلم ہو رہا ہے, برداشت کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کرتے 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 جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کفار مکہ کے اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد مدینہ منورہ جب آئے, صحابہ کرام کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی, وہ لوگ جو ہے رسول اللہ کا مکمل طور پر ساتھ دیے. اب ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی, سننے کی بات ہے دیکھیے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنا کیا, اتنی مصیبتیں جھیلے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازنے کے لیے, ہمارا تعلق رب العزت سے مضبوط کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سب کچھ کیا ہے. چلو ہم ایک کام کرتے ہیں, حضور نے جو تبلیغ کی ہے, یہ ہم تک جو پیغام پہنچایا ہے, اس پر ہم رسول اللہ کو کچھ دینے کی کوشش کریں گے. یہ خیال آیا ان کے درمیان میں. ظاہر سی بات ہے یہ جب خیال آیا تو ان کا شاید ارادہ ہوا کہ کچھ مال دولت جمع کر کے رسول اللہ کو دیں گے. تو حضور نے فرمایا جو اتنے سالوں تک میں نے تبلیغ کی ہے, تبلیغ کے معاملے میں پوری مصیبتیں برداشت کی ہے, اتنا سب کچھ کیا ہوں, اس کا اگر تم بدلہ چکانا چاہتے ہو تو نہیں چکا سکتے, پھر بھی ارادہ ہے تو بدلہ مت چکاؤ. اب اس کے بدلے میں میرے اہل بیت سے محبت کرو. کیا آیت نازل ہوئی جب یہ بیک گراؤنڈ ہے پورا اس کے پیچھے. خالی حضور ایسا ہی اعلان نہیں کر دیا آ کر کہ آؤ میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ جو دیکھے تم مجھ کو تبلیغ کرتا ہوا, دیکھے مجھ کو مصیبتیں برداشت کرتا ہوا, تم دیکھے میرے صحابہ پر ظلم ہوتا ہوا, ان سب کا بدلہ کہاں سے چکا سکتے, تم نہیں چکا سکتے. پھر بھی ارادہ ہے تو کچھ نہیں ہونا ہے, بس میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں معمولی بات نہیں ہے ان سے محبت کرنا, رسول اللہ کے گھرانے سے آپ کے گھر والوں کو چاہنا, ان سے محبت رکھنا, ان کے نام پر جو ہے یہ سب کچھ اہتمامات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ جو تبلیغ کی ہے اس کے بدلے میں یہ فرما رہے ہیں. اچھا ایک اور بات اسی آیت کے تعلق سے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت ہے. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا, صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ سورہ حامیم سجدہ میں ہی ہے, سورہ شورا میں ہے, سورہ شورا. اچھا اب یہ ہونے کے بعد پھر جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبلیغ کے بدلے میں جب یہ حکم آیا
ہم محبت کرنے لگے نا، اہل بیت سے محبت کرنے لگے اور آپ کے گھر والوں کو چاہنے لگے، اب اس کا بدلہ پھر دوبارہ ہم کو کیا ملا؟ اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کو سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور فرمایا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ پر اجرت طلب کی وہ اہل بیت کی محبت تھی، اس کے بدلے میں جو چیز ہم کو ملی ہم خدا کے محبوب ہو گئے. یہ پورا جو ہے نتیجہ ہے، دیکھیے اس کا، آپ کے گھر والوں کو چاہنے کا. کتنے پاپڑ نہیں بیلنا پڑتا اس اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، کتنا اپنے آپ کو مجاہدہ اور محنتوں میں مشقتوں میں لانا نہیں پڑتا. رسول اللہ نے کام آسان کیا، میرے اہل بیت سے محبت رکھو، اپنے دل کو ان کی طرف مائل رکھو، ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ کی محبت تم کو حاصل ہو جائے. یہ سورہ شورا کے بہت ہی اہم 2 عنوان تھے. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے کہ سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی جو ہے، ہم اپنے الفاظ جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے، تنبیہ ہم کو آگاہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے میرے بندے کی زندگی کا معیار کیا ہے کہ وہ زندگی جو ہے میری یاد میں اور میری عبادت میں اور میری بندگی دکھاتے ہوئے اس طرح گزارے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. اگر بندہ یہ کام نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک تو یہ کہ انہیں فرائض واجبات چھوڑ کر گنہگار ہو رہا ہے، یہ ایک پہلو ہے، گنہگار ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو رہا ہے. تیسرا یہ کہ وہ غافل بن رہا ہے. یہ سب کچھ جب اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے، اس کی عبادت سے اور اس کی بندگی سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اب پر وہ جیسا چاہے اس بندے کو چلا کر لے کر جاتا ہے اگر بندہ جو ہے غافل ہو کر زندگی گزارے. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. کس کے لیے؟ جو بندہ عبادت سے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارے. تو اللہ نے بہت بڑی تنبیہ فرمائی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شیطان سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہوگا، اس کی عبادت کی طرف آنا ہوگا، اس کی بندگی نبھانے کی طرف آنا ہوگا. یہ چیزیں ہٹی تو پھر شیطان آنے والا ہے. مثال کوئی ہے، اچھی خاصی زمین ہے، آپ اس پر اگر جو ہے کام کی چیز نہیں اگائیں گے، سبزی وغیرہ جو بھی ہے نہیں اگائیں گے، جنگلی گھاس آ جائے گی وہاں پر. تو ایسے ہی یہ قلب ہے، القلب عرش اللہ، قلب اللہ کا عرش ہے. یہاں پر اگر اللہ نہیں ہوگا تو پھر شیطان آ جائے گا وہاں پر، اور پھر آگے وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر آگے فرمایا وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. ساتھی مطلب جیسا شیطان چلانا چاہتا ہے ویسا اس بندے کو چلا کر لے کر چلے جاتا ہے. کہاں کہاں لے جاتا ہے، کب تک لے جاتا ہے، پورا اس کو بے ایمان بنانے تک لے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی تنبیہ دیکھیے اس میں کہ جو ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کے جو بہکانا اس سے اگر بچنا ہو تو پھر ہم کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسرا اس کے سورہ دخان میں ایک اور چیز ہے بہت اہم کہ اللہ نے ذکر فرمایا اس کا. یہاں پر ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہمارا خیال یہ ہوتا کہ ہم جو ہے اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک اچھا رہنے کے لیے گھر چاہیں اور پھر کھانے کے لیے اچھی غذا ملے اور پینے کے لیے اچھے مشروبات ہم کو ملے. اللہ نے اس کو ذکر کیا یہ بندہ جو ہے کس طرح چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو کیا دینا چاہتے ہیں. اور پھر زندگی کی راحت کے لیے، سکون کے لیے بیوی ملے، یہ بندہ چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ یہاں پر ممکن نہیں ہے. اگر کھانے کی بات ہو تو وہ تو خراب ہو سکتا ہے، اور اگر پینے کی بات ہو وہ بھی سڑ سکتا ہے، گھر کی بات ہو وہ گر سکتا ہے، پرانا ہو سکتا ہے، اور تم پہننا بھی اچھا چاہتے، پہننے کرنے کی بات ہو لباس بوسیدہ ہو سکتا ہے اور ناکارہ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک بیوی کی بات ہے تو اس سے پہلے تم خود بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مر بھی سکتی ہے، کمزور بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ چیزیں تم اگر چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہاں پر تو ملنے والی نہیں ہے. ایک جگہ پر ملنے والی ہے، وہ ہے جنت. جنت میں یہ ساری چیزیں ملنے والی. بندہ یہ 4-5 چیزیں چاہتا ہے یہاں پر، اور یہ چیزیں وہاں پر ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے. نہ وہاں پر کھانا خراب ہونے والا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، نہ وہاں پر پینے کی چیزیں خراب ہونے والی ہے، نہ وہاں پر جو لباس ہے وہ پرانا ہونے والا ہے، اور ہماری جو عمر ہے وہاں پر ڈھلنے والی بھی نہیں ہے.
اور وہاں پر جو محل ہے وہ خراب ہونے والا بھی نہیں ہے. جنت میں ساری نعمتیں ہیں, لیکن کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ان المتقین فی مقام امین, تقوی والوں کے لیے ہے. بے شک جو تقوی والے ہوں گے امن و امان کی جگہ میں رہیں گے. کہاں پر؟ فی جنات وعیون, باغات میں اور چشموں میں. اور کیا کریں گے؟ یلبسون من سندس واستبرق وتبیض, اور باریک ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. متقابلین, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہ باتیں کرتے ہوئے. کسی کو کسی کی پیٹھ تک نظر نہیں آئے گی, ایسا اہتمام رہے گا وہاں پر. اللہ اکبر. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, وہ سکون کے ساتھ ہر ایک قسم کے میوے منگائیں گے اور کھاتے جائیں گے. اور سب سے بڑی بات, لا یذوقون فیہا الموت, اس میں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. یہاں پر جو موت آ گئی آ گئی. تو یہ جو نعمت بندہ یہاں پر سوچ کے رکھتا ہے, اللہ فرماتا ہے یہ آخرت میں ملنے والے ہیں. اور اس کے لیے تقوی ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. شروعات یہاں سے ہے, ان المتقین, جو تقوی والے ہوں گے وہ ان ساری نعمتوں میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پھر وہاں پر عمر بھی ڈھلنے والی نہیں ہے, وہاں پر موت آنے والی نہیں ہے. وہاں ہر ایک کی عمر 33 سال رہے گی. عین جو جوانی کی عمر ہوتی ہے وہ وہاں پر رہے گا, وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو حاضرین محترم, یہ حصہ جو ہے آخرت کے تعلق سے ہم کو بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے. بارہا اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے جہاں پر اس طرح کی نعمتوں کا ذکر ہے اس سے پہلے اللہ نے کفار کا ذکر کیا, جو وہ عذابات میں رہیں گے, سزاؤں میں رہیں گے. تو بھی پہلو اللہ نے ہمیشہ ہمارے اپنے سامنے رکھا ہے. اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں اور ہم جو ہے کس چیز کو اپناتے ہیں. یہ ہماری عقل پر, یہ ہمارے فہم پر اور یہ ہمارے سمجھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. حضور وسلم آخری میں حضور فرمائے کہ مومن بیوقوف نہیں ہوتا, وہ نہیں فرمائے. سوچو آپ, تو بھئی بیوقوف ہونے کا مطلب اگر مومن بیوقوف نہیں ہوتا, اب انہیں اگر دنیا میں موقتی چیز یعنی جو جلدی ہی فنا ہونے والی ہے وہ چیز لے کر آخرت کو چھوڑ دے جو ہمیشہ کی والی ہے, پھر یہ بیوقوفی نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو اللہ اکبر, وہ ایمان, پھر وہ تڑپ, وہ فہم ہمارے اندر نہیں آیا. اس کا مطلب وہ آخرت کا ڈر نہیں آیا ہمارے اندر. یہ ایک کمی ہے جس کو ہمیں جو ہے کیا کرنا ہوگا, دور کرنا ہوگا ہمارے اندر سے. تو اس طرح کے 3-4 پہلو بہت اہم تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کہا ہے سنا ہے, کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.